سجدے میں ادا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ جتنی ہو ادا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور میرے دادا پاک فرماتے ہیں کہ جدا کر نہیں ہے محمد خدا سے، خدا پھر نہیں ہے تو کیا ہے محمد؟ حقیقت میں حق ہے وہ لیکن شرع میں، حقیقت میں حق ہے وہ لیکن شرع میں نہ حق ہے نہ حق سے جدا ہے محمد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں میم کے بغیر۔ احمد سے میم کو نکالے باقی کیا رہ گیا؟ احد۔ فرمایا انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں عین کے بغیر۔ عرب سے عین کو نکالے باقی کیا رہ گیا؟ رب۔ حضور نے فرمایا انا مسمى على الارض بمحمد وعلى السماء باحمد وعلى طاعت الثرى بمحمود وعلى العرش باحد۔ فرمایا زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر میرا نام احمد ہے، طاعت الثرى پر میرا نام محمود ہے، اور عرش پہ مجھے ہی احد کہتے ہیں، عرش پہ مجھے ہی احد کہتے ہیں۔ نیت صفات منزل آسان، نیت صاف اس وقت ہوگی جب محبوب کی محبت میں تمہارے دل روشن ہو جائیں گے۔ تمہارے دل محبوب کی محبت میں روشن ہوں گے تو تمہاری دنیا بھی روشن ہو گئی، تمہاری قبر بھی روشن ہو گئی، تمہارا حشر بھی روشن ہو گیا۔ اور اگر دل محبوب کی محبت سے علیحدہ ہے اور دل میں محبوب کی محبت کی روشنی نہیں ہے تو پھر کتاب تو تمہیں مل گئی، قرآن تو مل گیا مگر روشنی نہ ملی۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا محبوب نور ہے اور کتاب روشن ہے۔ وہ کتاب روشن ہے اس روشنی کے صدقہ سے، وہ روشنی ملے گی تو کتاب روشن ہوگی، اور اگر وہ روشنی نہیں ہے تو پھر کتاب تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے دل میں ہے، تیرے سینہ میں ہے، تیری آنکھ میں ہے، جہاں بھی ہے تو صرف کتاب ہے۔ اگر اس میں روشنی نہیں ہے تو روشنی نہیں ملے گی۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، زیادہ لوگ ہدایت پا گئے۔ معلوم ہوا کہ قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا ہے، قرآن اس وقت ہدایت دیتا ہے جب محبوب کے نور سے دل روشن ہوگا، محبوب کی محبت سے دل اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان عطا کرو۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ذکر محبوب ہے، محبوب کا ذکر خدا کا ذکر ہے، محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور محبوب کی محبت خدا کی محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روشنی ملتی ہے، اور اگر حضور کی محبت حاصل ہو گئی تو روشن ہو گیا اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اور اگر تو حضور کی محبت سے علیحدہ ہے تو نہ تمہیں یہاں روشنی ملے گی، نہ قبر میں روشنی ملے گی، نہ حشر میں روشنی ملے گی۔ اور قبر میں سرکار آئیں گے، ہر قبر میں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، در فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دلربا کے واسطے۔ محبوب پاک صاحب الاولاد کے قدم جب چوم لیے جائیں گے تو کھول دی جائے گی جنت کی الماری، اور جہاں پر جو لوگ اپنے مشائخ کا، پیران اسلام کا، ولیوں کا، بزرگوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں ان کو عادت پڑ گئی ہے، اور مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، تو وہ قبر میں بھی اس عادت کیونکہ اس کو پڑی ہوگی، لہذا وہ عادت سے مجبور ہوگا۔ جب محبوب آئیں گے تو وہ قدموں پہ گر جائے گا، وہ محبوب کے قدم چوم لے گا، کھول دی جائے گی جنت کی الماری۔ ارے لوگوں نے، وہ جو عشاق ہیں انہوں نے تو کتوں کے پاؤں چوم ڈالے، وہ لیلا کی گلی سے کتا نکلا تو مجنو قدموں پہ جا گرا، پائے سب کو سید مجنو، خلق گفتہ ایچے بود، گاہے گاہے ایشا لے در ہوئے لیلا رفتہ بود۔ لوگوں نے کہا مجنو کیا کر رہا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کتا تمہیں پتا نہیں ہے، یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، شاید کبھی لیلا کی نظر اس پر پڑ گئی۔ یہ عشاق کا معاملہ ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کاش کے نام سگے کوئے تو جامی بودے، کاش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہو۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں تو حضور کی تعریف کر سکتا ہے
نہیں ہے جس کی تعریف بے خود خدا لسان ہو. کسی کی کیا مجال ہے کہ اس محبوب کی تعریف کرے. ہم تو حضور کا نام لیتے ہیں اپنے منہ کو پاک کرنے کے لیے, اپنے دہن کو پاک کرنے کے لیے, اپنے وجودوں کو پاک کرنے کے لیے محبوب کا بار بار نام لیتے ہیں. ارے گردش حب بیجار کرتے ہیں, بس یہی کاروبار کرتے ہیں, اور بندگی کی خبر نہیں ہم کو تیرے پیارے سے پیار کرتے ہیں. بندگی کی خبر نہیں ہم کو تیرے پیارے سے پیار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے محبوب کی عزت کرو, میرے محبوب کی توقیر کرو, تقریب کرو, تعظیم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس کی تسبیح بیان کرو شب و روز. دن رات میرے محبوب کی نعتیں پڑھو, دن رات میرے محبوب کی نعتیں پڑھو, کیونکہ دن رات جب تک میرے محبوب کی نعتیں نہیں پڑھو گے میں تمہیں اپنی بندگی میں قبول ہی نہیں کرتا ہوں. تمہیں اپنی بندگی میں تب قبول کروں گا جب تم شب و روز میرے محبوب کی نعتیں پڑھو گے, کیونکہ دن رات میں بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دن رات شب و روز صبح و شام فرشتے اور تمام ملائکہ اور میں خود محبوب کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے لوگو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام کے تحائف بھیجو, درود و سلام کے تحفے بھیجو. سرکار نے فرمایا جو دو درودوں کے درمیان میں دعا مانگی جائے اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا. اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے جو دو درودوں کے درمیان دعا مانگی جائے. اور نیت صفا ہے تو منزل آسان ہے. نیت تب صاف ہوگی جب محبوب کی محبت دل میں پیدا ہوگی, اور نیت صفا تو منزل آسان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک یہ پیش خدمت کر کے پھر میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جو میں پڑھنے لگا تھا, وہ مجھے بھول گئی تھی, اب مجھے یاد آ گئی, وہ میں پڑھتا ہوں. پہلے یہ حدیث پاک سن لیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے چوراہے میں کیلا گاڑ دیا ہے اس وجہ سے کہ کوئی آئے گا, کوئی اونٹ اس کے ساتھ باندھ لے گا یا گھوڑا باندھ لے گا, اس وجہ سے میں نے درمیان میں چوراہے میں کیلا گاڑ دیا. سرکار نے فرمایا شاباش تو نے صحیح کیا. اوپر سے ایک صحابی حاضر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب پتہ نہیں وہ کون بے وقوف تھا جو وہ کیلا گاڑ دیا جس نے درمیان میں راستے میں کہ وہ کوئی آدمی اس کے ساتھ پھٹا لگ جائے گا, گر جائے گا, میں نے وہ اکھاڑ دیا. سرکار نے فرمایا شاباش تو نے صحیح کیا. اب دونوں صحابہ کے کام متضاد ہیں, کام علیحدہ علیحدہ ہیں, مگر حضور علیہ السلام نے ان کے کاموں پر نظر نہیں رکھی بلکہ سرکار کی نظر تھی نیت پر. سرکار کی نظر نیت پر تھی. لا صورکم ولا اعمالکم بل نیاتکم. اللہ صورتیں نہیں دیکھے گا, اللہ اعمال نہیں دیکھے گا, بلکہ دلوں کی نیتوں کو دیکھے گا. ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صورتیں نہیں دیکھتے, جناب اعمال نہیں دیکھتے, بلکہ دلوں کی نیتیں دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے. دونوں کا کام متضاد ہے, ایک نے کیلا لگایا دوسرے نے اکھاڑ دیا, کام دونوں کے علیحدہ علیحدہ, مگر سرکار نے دونوں کو شاباش دی کیونکہ حضور کی نظر تھی نیت پر. جس نے گاڑا تھا اس نے بھی اچھی نیت سے گاڑا تھا, اس نے اس وجہ سے نہیں گاڑا تھا کہ لوگ گرتے پھرے, اس نے گاڑا تھا کہ کوئی اونٹ باندھ لے گا, کوئی گھوڑا باندھ لے گا. جس نے اکھاڑا تھا اس نے بھی اس نیت سے اکھاڑا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گر نہ جائے. دونوں کی نیت درست تھی, سرکار کی نظر تھی نیت پر. تو حضور دلوں کو دیکھتے ہیں, دل میں جتنی محبت ہوگی اتنی روشنی ہوگی, اتنی روشنی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی احکم الحاکمین کی عبادت ہے نماز. مگر کوئی اگر نماز پڑھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں نمازی ہوں, تو وہ نماز غیر للمصلین, وہ نماز ہلاکت بن جائے گی. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ اللہ کی لعنت ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولتا ہے, دو دوستوں کو, دو
بھائیوں کو آپس میں ملا دیتا ہے جھوٹ بول کر، تو وہ جھوٹ اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایک نماز اللہ کی عبادت ہے، مگر وہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ نماز ہلاکت بن گئی، اور ایک جھوٹ جو نیت درست ہونے کی وجہ سے عبادت بن رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت درست ہوگی، حضور کی محبت کی چاشنی ہوگی، تو 3 ماہ پہلے ہی خبر ہو جائے گی کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ 3 ماہ پہلے ہی اس بی بی نے اپنے خاوند کو کہہ دیا تھا کہ میں اس دنیا سے میرا دل نہیں لگتا ہے، اور میں اس دنیا سے لگتا ہے کہ جا رہی ہوں، کیونکہ یہ دنیا بے ثباتی ہے، یہ دنیا چند روزہ ہے، بس نماز پڑھا کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اور شب برات والی رات ساری رات قیام اللیل رہی، دن کو روزہ دار رہی، تو وہ بی بی جو ہے معلوم ہوا کہ اس کا دل حضور کی محبت کے ساتھ روشن ہے، اس واسطے اس کی نیت چونکہ درست تھی، اور اس کا دل جو تھا وہ پاکیزہ تھا، اس کے دل میں محبوب کی محبت کا نور تھا، اس واسطے اسے پہلے ہی پتا چل گیا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے، بس یوں ہی کہ جناب کی محبت حاصل ہو گئی، اس دنیا کا مقصد تمہیں مل گیا، تو نے اس دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا، اور اگر سرکار کی محبت حاصل نہ کی تو جیسا حیوان آیا اس دنیا میں ویسا انسان آیا، حیوان بھی آیا، اس نے بھی کھایا پیا اور بوڑھا ہوا مر گیا، انسان بھی آیا، کھایا پیا بوڑھا ہوا مر گیا۔ اب انسان اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ فرق محبوب کی محبت ہے، جس کو محبوب کی محبت نصیب ہو گئی اسے اس دنیا کا مقصد مل گیا، اور وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ وہ حدیث پاک جو میں بھول گیا تھا وہ یہ کہ اس صحابی کی موت نہیں آ رہی، صحابہ نے حضور کو عرض کی، حضور آخری وقت ہے، موت نہیں آ رہی، فرمایا جا کر پوچھو اس کی ماں یا اس کا باپ زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا کر پوچھو اس کی ماں اس پر راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا رسول اللہ ناراض ہے۔ فرمایا اس وجہ سے اسے موت نہیں آ رہی، جب تک وہ راضی نہ ہوگی موت نہیں آئے گی، جاؤ اس سے معافی مانگو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بلال کو بھیجا، اپنے بلال کو سرکار نے، وہ مؤذن رسول حضور کا بلال، وہ رنگ کا کالا ہے اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں، مگر وہ حضور نے جب جنت میں حور سے فرمایا کہ تو ہمارے بلال کی حور ہے، وہ رونے لگی، یا رسول اللہ مجھے بلال کے سپرد کر دیا۔ سرکار نے فرمایا تو یہ خیال کر رہی ہے، میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا بلال بھی تمہیں پسند کرے، میں تو یہ خیال کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اچھا ہمارا بلال بھی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے بلال کو بھیجا، جاؤ اس کی ماں سے جا کر کہو کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو معافی دے۔ اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی، مجھے اس نے بہت تنگ کیا، مجھے بہت اذیت دی، حضور میں معاف نہیں کرنا چاہتی۔ سرکار نے دوسرا پیغام بھیجا، نہیں کیا۔ تیسری بار سرکار نے فرمایا اب آ جاؤ میرے پاس، وہ آ گئی۔ اس کی ماں، حضور نے فرمایا اس کے بیٹے کو کی چارپائی اٹھا کر یہاں لے آؤ، اٹھا کر لے آئے۔ فرمایا اس کو معافی دیتی ہے کہ نہیں؟ حضور میں معاف نہیں۔ سرکار نے فرمایا آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی۔ فرمایا اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اس آگ میں پھینک دو۔ اسے اٹھایا، آگ میں پھینکنے لگے، آخر وہ ماں تھی، بھاگ کر آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اسے آگ میں نہ پھینکے، میں نے معاف کیا۔ سرکار نے فرمایا بس ٹھیک ہے، جو ہی کہ اس نے معاف کیا اسے موت آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ ماں ہے اور میری بھی ماں تھی۔ سرکار نے اپنے حضور دوران سفر اپنے ماں باپ کے قبور سے گزرے اور سرکار اپنے والدین
والدین کی قبروں پر گئے، اور نبی کبھی بھی شرک والا کام نہیں کرتا۔ اگر شرک ہوتا قبروں پر جانا تو محمد عربی اپنے ماں باپ کے مزار پر نہ جاتے، سرکار اپنے والدین کی قبروں پر گئے اور جا کر حضور اپنی والدہ کی مزار پر لیٹ گئے۔ حضور علیہ السلام کے آنسو جاری ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، سرکار بھی رو رہے ہیں، حضور خود بھی روئے، اپنے صحابہ کو رلایا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے آنسوؤں سے اپنی ماں کی قبر کو تر بتر کیا۔ سرکار اٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کون سی قبر ہے؟ آج تک ایسا نہ ہوا کہ حضور کسی قبر پر لیٹ جائیں اور پھر حضور زار قطار روئے، یا رسول اللہ یہ کون سی قبر ہے؟ فرمایا یہ محمد مصطفیٰ کی ماں ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنی ماں کو زندہ کیا، اپنے باپ کو زندہ کیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث درج ہے۔ سرکار نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیا اور اپنا کلمہ پڑھایا، وہ دین ابراہیمی پر تھے، سرکار نے اپنا کلمہ پڑھایا، پھر وہ داخلہ علی القبر فمات علیہ، پھر وہ اپنی قبر میں داخل ہو گئے اور پھر وہ اسی طرح سو گئے جیسے پہلے سو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو زندہ کر کے، اپنے دین پر لا کے، اپنا کلمہ پڑھا کے، مسلمان کر کے، پھر وہ تھے تو دین ابراہیمی پر، مسلمان تو پہلے ہی تھے، وہ نہیں تھے، مگر حضور علیہ السلام نے اپنے دین پر کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلمہ پڑھایا۔ تو کیا ہے حضور علیہ السلام کی یاد میں یہ فرمائش ہے، وہ فرمائش آپ نے میاں محمد وقت صاحب نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، وہ فرماتے ہیں سفنے دے مینو ماہی ملیا، کہ میں گل وچ پا میں اپنا کھولا، دیکھتے پھر بچھڑ نہ جاواں، اے کہا مر جاؤں تو دیا ملن دیا، ایک میرے نین نہ کھانا، کہ پیا ملن دیا،
سید شیر محمد شاہ صاحب گیلانی مصدر فیوض حقانی وہ فرماتے ہیں کہ الف فامی ڈھولا ساتھے آبو کدانے تیرا رابو تکیلے جن کا محبوب ہے ان کے پاس آتا ہے، دوسروں کے پاس نہیں آتا، ان کے پاس آتا ہے جن کے دل محبوب کی محبت میں روشن ہے۔ الف آمین ڈھولا ساتھے آو کدانے تیرا دارو تکیلے تھکے دیتا آہن تیرے کول ٹکانے ڈھولا جدا چاہ کی توئی تینوں کول نہ بھانے ڈھولا جدا چاہ کی توئی کے دو اشعار پیش خدمت کرتا ہوں، صرف دو۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، ہم خطا بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ سجائی گئی ہے دو عالم کی محفل، سجائی گئی ہے دو عالم کی محفل کہ انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا
بندے